سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر شریف میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا. کتنے سالوں میں؟ 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا اور باقاعدہ مفتی کی مسند پر تشریف فرما ہوئے. یہ تائید غیبی نہیں تو کیا ہے؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ کے جلوے نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ 22 سال کی عمر مبارک تھی جب آپ شاہ آل رسول کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے. شاہ آل رسول مولا ربیع علیہ رحمت رضوان کا انداز یہ تھا کہ جو بھی بیعت کے لیے آپ کے پاس آتا اسے کئی سال تک مجاہدات سے گزارتے، روحانی تربیت کرتے، ریاضتیں کرواتے. مگر قربان جائیے اعلیٰ حضرت 22 سال کے نوجوان میں شاہ علیہ رسول کی خدمت میں پہنچے. آپ نے دیکھتے ہی فرمایا آئیے، ہم تو کئی دن سے انتظار کر رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرے مرید بڑے حیران تھے کہ آپ نے بیعت بھی فرما لیا اور خلافت بھی عطا فرما دی. یہاں تو بیعت ہونا مشکل تھا، خلافت بھی عطا فرما دی. سب لوگ حیران تھے کہ یہ نعمت کئی سالوں کی محنتوں کے بعد ملتی ہے، اعلیٰ حضرت کو پہلی حاضری میں کیوں عطا فرما دی گئی؟ حکمت ان سے پوچھی گئی. پیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر فرمایا اے لوگو تم احمد رضا کو کیا جانو؟ اے لوگو تم احمد رضا کو کیا جانو؟ پھر فرمایا میں فکر مند تھا کہ اگر اللہ پاک نے روز قیامت مجھ سے فرما دیا اے آل رسول دنیا سے ہمارے لیے کیا لایا ہے تو میں کیا جواب دوں گا. لیکن الحمدللہ آج وہ میری فکر دور ہو گئی. اب اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ آل رسول دنیا سے کیا لائے ہو تو میں مولانا احمد رضا کو پیش کر دوں گا. سبحان اللہ. روز محشر جو پوچھے گا مجھ سے خدا، روز محشر جو پوچھے گا مجھ سے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا. یا خدا امانت سلامت رہے، یا خدا امانت سلامت رہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت. پھر سے پڑھتا ہوں. روز محشر جو پوچھے گا مجھ سے خدا، روز محشر جو پوچھے گا مجھ سے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، بولو عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا. یا خدا امانت سلامت رہے، یا خدا امانت سلامت رہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. ہاں لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، لاکھ جلتے رہے دشمنان
عاشقان رضا مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. اچھا لگا اس نے سبحان اللہ کہا تو سبحان اللہ. اللہ اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت. بولیے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے. اور ایمان ہے کیا؟ خود اعلیٰ حضرت سے پوچھے ایمان کیا ہے تو فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. کامل عاشق کا رسول، کامل ایمان رکھنے والے اللہ پر. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. میں نے کہا نا کہ آپ کو صرف قرآن و حدیث پر ہی عبور تھا، ایسے نہیں، دوسرے علوم پر بھی. جیسے ستاروں کی چال دیکھنے والا ایک علم ہوتا ہے، علم النجوم، اور اس پر بہت سارے لوگ اپنے ذائچے بناتے ہیں ان کی چالوں کو دیکھ کر. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوگا پھر وہ ہوگا، یہ ستارہ ادھر ہے، یہ اس برج میں ہے، ادھر چل رہا ہے، ادھر ہی ہو رہا ہے. اسے سب کرتے رہتے ہیں. حالانکہ ہم کو اس پر یقین کرنے کا نہیں ہے، لیکن ہے ایک علم ایسا. اعلیٰ حضرت وہ علم بھی جانتے تھے. سبحان اللہ. تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب حاضر ہوئے جو علم نجوم میں بڑی مہارت رکھتے تھے. اعلیٰ حضرت نے پوچھا، فرمائیے بارش کا کیا انداز ہے؟ اور آپ کو پتا کہ ویدر بیورو جو ہوتا ہے، جو بارش وغیرہ کے بارے میں پہلے سے بتا دیا کرتے ہیں کہ کل بارش ہونے والی ہے، آپ لوگ باہر مت نکلیں. ابھی کل آج میں آیا ممبئی سے نا، تو پچھلے 2 دن سے اتنی بارش ہو رہی ہے کہ باہر نکلنا مشکل ہو گیا. میرے لیے ایئرپورٹ پہنچنا مشکل ہو گیا تھا. پانی ہی پانی سب جگہ تھا. اور اس کی وجہ سے کل آنے والے کل اسکولوں کو چھٹی دے دی گئی. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب اسکولوں کو ایک دن پہلے چھٹی دے دی جاتی ہے کہ کل بارش بہت ہوگی، اس دن بارش بھی چھٹی لے لیتی ہے. یہ بھی ہو جاتا ہے. تو پتہ نہیں کل کیا ہوگا، لیکن لگتا تو ایسے ہی ہے کہ اب بارش میں چھٹی لے لے گی، کیونکہ اللہ کی قدرت ہے یہ سب. وہ جب چاہے بارش برسا دے اور جب چاہے روک دے اس کو. مگر لوگ اپنے حساب کتاب لگاتے رہتے ہیں. خیر ٹھیک ہے. تو اعلیٰ حضرت نے ان سے پوچھا، جو صاحب علم نجوم جانتے تھے، ان سے پوچھا بارش کا کیا انداز ہے، کب تک ہوگی؟ تو نجومی صاحب بیٹھے، اپنے علم کے مطابق کچھ لکیریں کھینچی، اس کے بعد کچھ حساب لگایا، تو پھر بولے اس مہینے میں بارش نہیں ہے. کیا بولے وہ؟ اس مہینے میں بارش نہیں ہے، اگلے مہینے ہوگی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑے اطمینان اور یقین کے ساتھ فرمایا، اللہ کو سب قدرت حاصل ہے، وہ چاہے تو آج ہی بارش ہو جائے. آپ بھی سبحان اللہ بولے، رحمت کی بارش ہو جائے. سبحان اللہ. رحمت کی بارش چاہیے نا؟ ایک بار اور بول دیجیے سبحان اللہ. اللہ کو سب قدرت حاصل ہے، وہ چاہے تو آج ہی بارش ہو جائے گی. نجومی صاحب ماننے کو تیار نہیں تھے. بولے حضرت آپ بھی تو یہ علم جانتے ہیں جو میں جانتا ہوں، اور جو ستاروں کی چال ہے وہ بھی آپ دیکھیے، ستاروں کی چال تو دیکھیے، اور آپ کہتے ہیں کہ کل بارش ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت نے کیا کیا جانتے ہو؟ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، جب سمجھانا چاہتے ہیں تو کیسے سمجھاتے ہیں. ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو جب سمجھائیں تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا، وہ سامنے گھڑی لگی دیوار پر، اس کو دیکھیے اور بتائیے اس وقت کتنے بجے؟ تو بولے کہ 11:15 بجے. 11:15، 11:15 بجے. اعلیٰ حضرت نے پوچھا 12 بجنے میں کتنا وقت ہے؟ تو کہا پورے 45 منٹ ہیں. 45 minutes to go for 12 o'clock. 12 بجنے میں 45 منٹس باقی ہیں، 45 منٹ باقی ہیں. اعلیٰ حضرت فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ سے اس گھڑی کی سوئی کو گھما کے 12 کر دیا اور فرمایا اب کتنے بجے ہیں؟
تو لوگ 12 تو بجے، لیکن وہ تو آپ نے ہاتھ سے کیا نا. کہا جب میرے ہاتھ میں یہ قدرت ہے کہ اس سوئی کو گھما کے میں 11 کے 12 کر سکتا ہوں، تو اس پروردگار کے پاس بھی وہ قدرت ہے جو تمہاری ستاروں کی چال کو بدل کر آج ہی بارش برسا دے سکتا ہے. سبحان اللہ. ستاروں کو وہ چاہے جیسے گھما دے، سب کچھ اس کی قدرت کے تحت ہے. وہ چاہتا ہے تو ستارے چال چلتے ہیں، وہ چاہے گا تو رک جائیں گے. تو آپ کا اعتماد اور اعتقاد ستاروں پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو بنانے والے پر ہونا چاہیے. اور وہ چاہے تو کل کی بات کیا ہے، وہ قادر ہے، وہ قیوم ہے. وہ 1 مہینہ تو دور کی بات، ابھی اسی وقت وہ چاہے تو بارش ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی. اور ابھی آپ کی زبان سے نکلا اور بارش ہونی شروع ہو گئی. سبحان اللہ. بولیے، بلند آواز سے بولیے. سبحان اللہ. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہ لوگ ہیں جن